what do you say, یہ مس کمیونیکیشن ہے؟ کیا واقعی عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی اور وہ باہر آ کے یہ بات کی جا رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ مس کوٹ کیا جا رہا ہے ان کو پبلک کو. ہو سکتا ہے کہ اور علی ظفر جیسے بندے جو کہ پارٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بڑے سیزنڈ لائر بھی ہیں، ان سے یہ توقع کیا وہ اتنے غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، توقع تو نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال سیاست ہے، ہو سکتا ہے کہ پریشر ٹیکٹکس ہوں، کیونکہ ان کی شکایات ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی 80-90 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور بہت سی صوبائی اسمبلی کی ایسی ہیں جس پہ رزلٹ ان کے مطابق کچھ اور تھے لیکن آئے کچھ اور ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا، اور وہ الیکشن ٹریبیونلز کو معاملات چلے جائیں گے اور وہاں بہت دیر تک وہ لٹکے رہیں گے. تو وہ اس کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنی شکایات کو دور کرنے کے لیے حکومت پر ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں. شاید اس پہ عمل نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک قرضہ دینے والا ادارہ ہے، اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہی دیکھے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے، جو اس کے اوپر شرائط ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے، اور جو انہوں نے ٹیکسز کے اقدامات کہے تھے وہ حکومت کر رہی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا اتنا لیوریج ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں حکومت کے ساتھ یہ کہیں کہ جی یہاں پر آپ اس کا آڈٹ کرائیں اور یہ جو دھاندلی کی شکایات ہیں یہ فوری طور پر دور کریں تو پھر ہم قرضہ دیں گے. ابھی جو $3 ارب کی ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس میں سے بھی $1.25 ارب کی قسط باقی ہے جو ابھی ہم نے لینی ہے مارچ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے پریشر ٹیکٹکس ہیں تاکہ حکومت کو اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو وہ فورس کر سکیں کہ جو ان کی شکایات ہیں اس کو دور کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے جلد سے جلد کارروائی کی جائے. میرا ذاتی خیال یہی. دھاندلی کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا، کیا آئی ایم ایف کا کام ہے دھاندلی کی آڈٹ کرانا؟ کیا یہ ہمارا شفاف الیکشن کرانا، جمہوریت قائم کرانا، یہ کیا ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اور پاکستان ایک سوورن ملک ہے، ہمیں اپنے معاملات خود ہی اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اندر ہی حل کرنے چاہیے. بین الاقوامی برادری کا ایک دباؤ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم ایک بین الاقوامی برادری کا حصہ ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر پہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک ریپبلک ہیں. تو اور جو جمہوری ممالک ہیں جیسے امریکہ، یورپ وغیرہ، وہ بھی ہمیں جو مالی امداد دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہاں جمہوریت پھیلے، انسانی حقوق کے وہ فروغ ہو. اور جو یورپ سے ہمیں تجارتی ایک وہ ملی ہوئی ہیں رعایتیں، ان کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا احترام کریں گے، تو وہ ہمیں تجارتی رعایات جی پی ایس کا جو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو وہ کچھ رعایات واپس لے لیں گے. تو بین الاقوامی برادری کی ایک اہمیت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے سیاسی طور پہ بھی یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا کہ اگر وہ ایسا خط لکھے. ہاں، وہ یہ اپیل کر سکتی ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا جو بھی اخلاقی جو دباؤ ہے وہ استعمال کرے، اپنا اخلاقی موقف اختیار کرے. لیکن پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، وہاں پر پٹیشنز کے ذریعے آپ ہماری عدلیہ کو بھی اس معاملے پر یہ جو بحران اس وقت پیدا ہو گیا ہے، امیر جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں الیکشن کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگ. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے یہاں جو انٹرنل سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اس معاملے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرے، تو ملک میں بھی ایک بہتر فضا ہوگی، استحکام ہوگا، چیزیں سمودلی آگے بڑھیں گی اور عوام میں بھی اطمینان ہوگا. ابھی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں کہ پہلے ہی بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، گیس بجلی کی طرح مہنگی ہو چکی ہے. اب ایسے معاملات میں اگر آئی ایم ایف سے آپ مزید قرضہ لیتے ہیں تو اور زیادہ سخت شرائط پہ ملے گا. تو اس پہ جو عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے، عوام کی بے اطمینانی دور کرنے کے لیے حکومت کو بھی پی ٹی آئی کا تعاون چاہیے ہوگا. آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹھیک ہے، تو حکومت کو بھی پی ٹی آئی سے انگیج کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. صوبوں کی اگر بات کریں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا پرائم منسٹر کون ہوں گے، ہمارے پریزیڈنٹ کون ہوں گے، صوبوں کے گورنر جو آئینی عہدے ہیں ان کی تقسیم کا کیا فارمولاز ہوں گے، کون ہوں گے اور کیا بیسٹ آپشنز ہوں گی؟ دیکھیں، اسپیکر کا عہدہ تو نون لیگ اپنے پاس ہی رکھے گی، اور جو سینٹ کے چیئرمین کا وہ پیپلز پارٹی کے پاس، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نون لیگ کا.
اس طرح گورنر پنجاب کا عہدہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے, کے پی کے بھی گورنر کا مانگ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ان کو ملے گا یا نہیں. مولانا صاحب نے بھی بیچ میں کوشش کی کہ ان کی بھی بات چیت ہو جائے, تو اسحاق ڈار صاحب سے وہ انہوں نے کہا آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی چانس تو ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں. اور اب دیکھنا بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو معاملہ ہے کہ انہیں کے پی سے تو زیادہ سیٹیں ملی نہیں ہیں, جو بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین وہاں سے تھے وہ تو آؤٹ ہو گئے. اب یہاں پر پنجاب میں بھی ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ ایسی ہیں, اور لاہور سے ان کے بہت سے لوگ نہیں الیکٹ ہو سکے, جیسے خواجہ سعد رفیق وغیرہ, تو اور رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے انہیں بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے. تو اب جو اویلیبل لوگ ہیں ان میں سے ہی انہیں, بہرحال اب یہ ہے کہ وزارتیں انہیں شاید سینٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. جیسے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں سینٹ میں ہیں, تو ایک سینیٹر ہیں وہ, تو سینٹ سے ان کو کچھ لوگ مل سکتے ہیں. وزارت خارجہ کے لیے مشاہد حسین صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, نون لیگ کے سینیٹر ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ وہ ان کی گڈ بکس میں ابھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ پچھلے دنوں کچھ ایسے بیانات دیتے رہے ہیں جو نون لیگ کی شاید آفیشیل پالیسی سے مختلف تھے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف یوں تو حکومت میں شامل نہیں ہو رہا ہے, لیکن باہر سے بیٹھ کر تو وہ چیزیں گائیڈ کریں گے, اور ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کی مرضی بھی چلے گی. مریم جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں, تو ان کا بھی ان کی جو گروپ کے لوگ ہیں جو ان سے قریب ہیں ان کو بھی عہدے ملیں گے, اور وفاقی کابینہ میں ان کی نمائندگی بھی ہوگی.